مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین، ہالیلویا۔ یہاں پر خدا کا بندہ داؤد اس زبور کو لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ یہ زبور مدد کا زبور بھی اسے کہا جاتا ہے، یا التجا کا زبور۔ جب انسان مشکل میں، پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ خدا کو پکارتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ داؤد بھی کہتا ہے کہ میں نے مصیبت کے دن خدا کے حضور میں فریاد کی اور اس نے میری دعا کو، میری فریاد کو کیا کیا؟ سنا۔ تو جب دیکھیں، اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ فریاد کرتا ہے، یا تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتا ہے، یا وہ اپنے یار کو کہتا ہے، یا کسی دوست کو کہتا ہے کہ مجھے اس مشکل سے کیا کر نکال، کیا کر نکال۔ تو یہاں پر بھی خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں نے مصیبت کے دن فریاد کی، خداوند سے فریاد کی اور اس نے میری فریاد کو کیا کیا؟ سنا۔ تو جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے تو بہت سارے ایسے واقعہ بائبل میں رونما ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وہ خدا کو پکارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ان کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ خدا کو نہیں پکارتے، کسی اور کو پکارتے ہیں، جن میں وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بت پرستی کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں مصیبت میں ہیں، وہ بھی کسی کو پکارتے ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں پکارتے، کسی اور کو پکارتے ہیں۔ پھر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اپنی مصیبت، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی جو شیئر کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہاں پر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے مصیبت کا وقت اس سے پکارا، میں نے فریاد کی، خداوند نے میری فریاد کو کیا کیا؟ سنا۔ تو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے دور ہوتے ہیں، وہ پکارتے تو ہیں لیکن وہ خدا کو پکارتے نہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پکارا ہے، ہم نے اس منچو کو پکارا جس نے ہمیں خلق کیا، لیکن وہ کسی اور طرح سے، وہ کسی اور راہ پر چلتے ہیں۔ تو وہ خدا کے بندہ داؤد کی طرح وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا کو پکارا، لیکن وہ ان کا جو ماننے کا طریقہ ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس یہ ثابت کرتی ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں لیکن ان کا خدا کے رسول میں آنا پھر پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ پکارتے اچھے طریقے سے ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ داؤد مصیبت میں تھا، اس سے گناہ سرزد ہوا، وہ مصیبت میں تھا، اس نے خدا سے التجا کی، اس نے پکارا، اس نے مصیبت کے دن خدا کو پکارا اور خدا نے اسے کیا کیا؟ جواب دیا۔ کیا کیا؟ جواب دیا۔ اسی طرح بائبل مقدس میں جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، جب قوم بنی اسرائیل قید میں تھی، جب ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کرتے، 6 باب کا مطالعہ کرتے کہ جب خدا نے اسی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تھا تو خدا نے کچھ قوانین جاری کیے تھے۔ کیا کیا تھا؟ کچھ قوانین جاری کیے تھے کہ تم نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ کیا نہیں کرنا؟ غیر معبودوں کو نہیں ماننا۔ لیکن انہوں نے غیر معبودوں کو ماننا شروع کر دیا تو وہ قوم کیا آ گئی؟ مصیبت میں آ گئی۔ کیا آ گئی؟ مصیبت میں آ گئی۔ لیکن پھر جب خدا کو غصہ آیا، وہ تھے مصیبت میں، لیکن جب اس وقت خدا نے یہ قوانین جاری کیے تھے، یہ شریعت ان کو دے دی تھی کہ تم کس حال میں بھی ہو لیکن تم نے غیر معبودوں کے پیچھے نہیں جانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ غیر معبودوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، وہ مصیبت میں پڑ گئے۔ وہ جب مصیبت میں پڑے تو خدا نے اور مصیبت میں ڈال دیا۔ کیا کیا؟ اور مصیبت میں ڈال دیا۔ خدا نے مدیانیوں کے ہاتھ میں اسے دے دیا کیونکہ انہوں نے
کیا تھا کہ انہوں نے غیر معبودوں کے پیچھے جانا شروع کر دیا اور انہوں نے خدا کے حضور میں بدی کرنا شروع کر دیا. یہ بات سب سے ناگوار خدا کو پسند تھی یا یہ بات خدا کو پسند نہیں تھی. تو خدا نے اور ان کو مصیبت میں دھکیل دیا تاکہ انہیں مصیبت کا پتہ چلے. تو خدا نے 6-7 سال جو ہے خدا نے مدیانیوں کے ہاتھ میں انہیں رکھا. اور جب وہ بہت ساری مصیبت سہ چکے تو انہوں نے خدا کے حضور میں فریاد کی. کیا کی؟ فریاد کی. تو خدا کا منصوبہ جو ان کے زندگی کے مطابق تھا، جو خدا نے شروع سے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور ایسے شہر میں لے کے جاؤں گا جہاں پر دودھ ہوگا، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. لیکن ان کے کاموں کے سبب سے وہ تھوڑا خدا ان سے خفا ہو گیا کیونکہ انہوں نے خدا کے حضور میں بدی کی. وہ مصیبت میں تھے لیکن وہ بہت غلط کام کرنا شروع ہو گئے. تو خدا نے انہیں مدیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا. لیکن جب انہوں نے مصیبت کے وقت خدا کو پکارا، خدا کے حضور میں ان سے فریاد کی، تو خدا نے ان کی فریاد کو سنا. تو جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں قضات اس کا 6 باب کا ہم مطالعہ کرتے، تھوڑی کچھ چند ورسیں جو ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جب قوم بنی اسرائیل مصیبت میں تھی، انہوں نے غلط کام کرنا شروع کر دیا تو خدا نے انہیں مدیانیوں کے ہاتھ میں دیا. تو پھر جب وہ بہت ساری مصیبت سہ چکے تو انہوں نے خدا کے حضور میں دعا کی، التجا کی، فریاد کی. تو خدا نے پھر انہیں اس مصیبت سے نکالا. تو جب خدا نے ان کی فریاد کو سنا تو خدا نے اس کا وسیلہ بھی بنایا. تو جب ہم خدا کے حضور میں یا ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو خدا کے حضور میں ہم منت کرتی ہیں، اس سے فریاد کر کے خدا ہماری دعا کو سنتا ہے. تو داؤد بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں نے مصیبت کے وقت خدا کے حضور میں فریاد کی اور اس نے میری فریاد کو کیا کیا؟ سنا. تو یہاں پر قوم بنی اسرائیل بھی خدا کے حضور میں فریاد کرتی ہے اور خدا اس کی سنتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے، جب بہت سے دکھ انہوں نے مدیانیوں نے جو تھے قوم بنی اسرائیل کے اوپر کیے، تو وہ یہاں پر خدا فرماتا ہے، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کے حضور میں فریاد کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ جس طرح داؤد نے خدا کے حضور میں فریاد کی تھی، یہ قوم بھی خدا کے حضور میں فریاد کرنے لگی. تو لکھا ہے اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا. جب انہوں نے فریاد کی، انہوں نے خدا کو پکارا، وہ مصیبت میں تھے کیونکہ مدیانی جو تھے ان کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، بہت تشدد کرتے تھے. تو خدا نے ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا. اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا. جب خدا نے منع کیا تو یہاں پر خدا اپنا کلام یا اپنا وعدہ جو ہے وہ اسے یاد کروا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے غلامی کی حالت میں آپ تھے، میں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا. وہاں سے کیا کیا؟ وہاں سے نکال دیا. تم غلامی کے گھر میں تھے، وہاں پر جو فرعون تھا تمہارے اوپر حکومت کرتا تھا، حکم چلاتا تھا، تو میں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا. تو آگے لکھا میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سب کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا. اوپر سے وہ مصیبت میں تھا، خدا نے انہیں نکال بھی لیا اور ان کا جو ملک تھا وہ بھی ان کو دے دیا. اور لکھا ہے اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتوں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری نہ سنی. وہ کہتا ہے کہ تم ان بتوں سے، ان جو مورتیں تھیں ان سے نہ ڈرنا، لیکن تم نے میری
نہ سنی، کیونکہ جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا تھا تو خدا نے یہی حکم ان کو دیا تھا کہ تم غیر معبودوں کو نہ مانا۔ جب انہوں نے ماننا شروع کر دیا تو مصیبت میں آ گئے۔ تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے سے یہ بات کہی تھی کہ تم ان کے معبودوں کو نہ مانا اور نام سے ڈرنا۔ اور یہاں پر لکھا ہے پھر خداوند کا فرشتہ آ کر بگولے کے ایک درخت کے نیچے جو یوساس کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا یدون میں کے ایک لو میں چاڑ رہا تھا کہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھا۔ اور خداوند کا فرشتہ دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے خداوند کے حضور میں فریاد کی، انہوں نے خدا کے حضور میں پکارنا شروع کیا، تو خدا نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ جس طرح خدا کے بندہ داؤد کی فریاد کو سنا جب وہ دکھ کی حالت میں تھا، پریشانی کی حالت میں تھا، مصیبت کی حالت میں تھا، اس نے بھی خدا کے حضور میں فریاد کی، اور یہ قوم بھی خدا کے حضور میں کیا کر رہی ہے؟ فریاد کر رہی ہے، اور پھر خدا جواب دیتا ہے۔ وہ پھر انہی علاقے میں سے ایک سورنے کو کھڑا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک سورنے کو کھڑا کرتا ہے، فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے، خدا کا بندہ جدعون کو خدا جو ہے وہ اس جگہ پر چنتا ہے جو قوم بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے۔ وہ مصیبت میں تھے، تو جب آپ بھی مصیبت میں ہوتی ہیں تو آپ بھی خدا سے فریاد کریں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی بہن یا بھائی آپ کی فریاد کو نہیں سنتا، لیکن جو آپ دل سے فریاد کرتے خدا سے مانگتے، جس طرح خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ میں مصیبت میں تھا تو میں نے خدا کے حضور میں فریاد کی، اس نے التجا کی، اس نے مدد مانگی تو خدا نے اس کی مدد کی۔ تو اسی طرح قوم بنی اسرائیل نے بھی خدا کے حضور میں التجا کی، فریاد کی، تو خدا نے جو تھا اس کا فریاد جو تھی وہ سن لی، اور ان کو اس غلامی کی دلدل سے نکال لی۔ تو جب ہم خدا کے حضور میں فریاد کرتے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فریاد کر کس کے حضور پہ رہی ہیں۔ یا تو ہم غیر معبود کے سامنے کریں یا اپنے خدا کے سامنے کریں۔ تو جب آپ فریاد کرتے تو آپ اتنا ضرور نوٹ کر لیں کہ آپ خدا کے سامنے کر رہے ہیں، جس طرح خدا کے بندہ داؤد نے کی خدا کے حضور کی۔ اس نے کہا کہ میں نے مصیبت کے دن خداوند سے فریاد کی، اس نے میری فریاد کو سن لیا۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں یا فریاد کرتے ہیں، اگر آپ مصیبت میں ہیں تو آپ کسی انسان کی بجائے خدا کے پاس ہیں۔ جب آپ انسان کی بجائے خدا کے پاس آتے ہیں تو جس طرح خدا نے قوم بنی اسرائیل کی فریاد کو سنا، اس نے داؤد کی فریاد کو سنا، آپ کی فریاد کو بھی سنے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو